یہ علی ظفر کا بھی بیان ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے عمران خان کا کہنا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسری طرف جو علیمہ خان نے بات کی تھی کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی باتیں ہو رہی تھی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا اس پر جو ہے وہ موقف کیا ہے؟ پارٹی یہ جو مذاکرات یا بات چیت کی بات ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں۔ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں، میں دہرا رہا ہوں، نہ آپ لوگوں کے سامنے اور نہ کسی بیک ڈور چینل پہ کلیئرٹی کے ساتھ۔ خان صاحب نے بھی جو خبریں اڑائی گئی تھی، جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی تھی کہ کوئی آدمی اندر آ کے ملا ہے اور کوئی معاملہ شروع ہے، اس کی خان صاحب نے بھی تردید کر دی اور ہم بھی بڑے واضح الفاظ میں اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر چکے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کچھ لو اور کچھ دو کی بات جو علیمہ باجی کے حوالے سے کل سے ڈسکس ہو رہی ہے، کل بھی میں نے کئی ٹاک شوز پہ ایکسپلین کیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اتنی بڑی جو ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے جو دوسرے کوارٹرز تھے مخالف۔ انہوں نے دیکھیں، وہ ایک بہن ہے، وہ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑی تھی ان حالات میں جب پارٹی کو اپنے لیڈر کا کیس سنوانے کے لیے، پیشی لگوانے کے لیے پوری پارلیمنٹ کی اپوزیشن کو اٹھا کے باہر کھڑا کرنا پڑے احتجاج کے لیے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ، اور پھر جا کے عدالت جو ہے وہ ڈیٹ دے، تو ایسے ملک کے اندر پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں اس کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہوئے یہ بات کی جس کو لوگوں نے مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بہن جو کہ غیر سیاسی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نیگوشیشنز کیا ہوتی ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے۔ خان کو کیا چاہیے؟ خان کو یہ چاہیے کہ رول آف لا ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ خان جو مانگ رہا ہے وہ سب کو پتا ہے، وہ تو کھل کے بات کر رہا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ what would it take to bring عمران خان out of اڈیالہ؟ سو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سانو تو پتا ہے سانو کی چاہیے، تانوں کی چاہیے، تسی دسو، ہمیں بتائیں، اور تاکہ مطلب ہے کہ وہ بات آگے بڑھ سکے۔ پیچھے چھپ کے کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی، نہ وہ کرنا چاہتی ہیں، نہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا یہ موڈ ہے۔ دس از واٹ ہیپن۔ یہ لو دو کا یہ نہیں تھا کہ کوئی شاید لے لو تو کچھ دے دو، اسی کہ سانو تو یہ چاہیے، تسی دسو تانوں کی چاہیے، why are you still keeping Imran Khan inside the jail? This is what happened and this is how we are explaining. Right. لیکن ابھی آپ نے شیخ صاحب کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو علی امین گنڈاپور کی ملاقاتوں اور میسیجز کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، تو کیا پارٹی نے علی امین گنڈاپور صاحب سے پوچھا ہے یا پارٹی کے اندر واقعی انہوں نے یہ میسیج کنوے کیا ہے کہ یہ اشارے ملے ہیں بات چیت کے لیے تیار دوسرے حلقے بھی؟ نہیں سر، ایسا کوئی میسیج نہیں تھا جس پہ کوئی نیگوشیشنز کے حوالے تھے جس پہ کوئی خان صاحب نے انکار کیا ہو یا انہوں نے کوئی دیا ہو۔ میری ان سے بات ہوئی کیونکہ جیسے یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی میسیج نہیں دیا خان کو۔ ٹھیک ہے۔ اور پارٹی نے جو موقف دیا ہے، پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن حکومت تو اس کو ظاہری طور پر دیکھے گی کہ یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ لکیر کہیں کھینچی جا سکتی ہے کہ یہ رہائی کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ بات چیت کے لیے اوپننس اپنی ظاہر کر رہی ہے؟ سر دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا، یہ ایسے فراڈی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا 26 کے قتال کے بعد کہ آپ کمیٹی بنائیں، یہ قوم کے اندر نفرتیں بہت بڑھ رہی ہیں اور کل یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے اداروں کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے۔ اگر ہم آتے ہیں یہ نفرت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم بھی آپ کی یہ نفرتیں اور یہ فاصلے دور نہ کر سکیں گے۔ اور اس پہ کمیٹی کی پہلی، دوسری، تیسری نشست میں ہم گئے۔ آپ کمیٹی کے ٹی او آرز دیکھ لیں، 26 اور 9 مئی کا ذکر تھا، تمام اسیران کا اور جو جعلی کیسز لوگوں کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ وڈرا کرنے کا۔ خان کی ذات کے حوالے سے تو اس وقت بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور اب بھی خان صاحب اور خان صاحب کی پارٹی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، مودی دوبارہ کوئی ایڈوینچر کر سکتا ہے، حقیقی یکجہتی تبھی آ سکتی ہے کہ آپ یہ پھنسائیے تو یہ سارا معاملہ ختم کریں۔ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ پاکستان، دس از واٹ ہی ہیز بین کلیمنگ اینڈ دس از، یہی اس وقت سٹانس ہے جی۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی خان صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ساری زندگی یہاں پہ گزارنے کے لیے تیار ہوں، تو اس پہ اگر کوئی آدمی کہے کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو فضول بات ہے نا، وہ نون لیگ والوں کی ہے یا پیپلز پارٹی کی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
تو شیخ صاحب ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر بات چیت نہیں تو پھر ظاہری بات ہے احتجاج ہوگا، پارٹی سڑکوں پر آئے گی، تو کیا واقعی پارٹی ایز آف ناؤ احتجاج کی تیاری کر رہی ہے؟ بالکل جی، 3-4 ہفتے پہلے بھی کے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے جنید اکبر صاحب، انہیں پیغام خان صاحب کا دے دیا گیا تھا اور کہ آپ اپنی تیاری مکمل کریں، اچھا، تحریک پہ زور دیں، تنظیم سازی کے اوپر زور دیں، تنظیم اور تحریک دونوں پہ زور دیں. اور اس سلسلے میں باقی صدور کو بھی، باقی انچارج جو ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا. اور اب تو خان نے واضح کہہ دیا ہے کہ میں پورا ملک گیر احتجاج کروں گا. جس وقت وہ ڈیٹ دیں گے آپ لوگ تیار رہیں. تو اٹ ہیز بین کنویڈ ٹو آل دی پروونشل پریزیڈنٹ بائی دی جی مدر پارٹی ہیڈ جو ہیں انہوں نے بتا دیا. جی ٹھیک ہے. اور بجٹ اجلاس آنے والا ہے، پارٹی اس کے اندر شرکت کر رہی ہے، بجٹ ڈیبیٹس کے اندر حصہ لے گی؟ دیکھیں سر، اس کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے. اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں وہ ان کو دے دی گئی ہیں. جیسے بجٹ شروع ہوگا ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہمیں شور ہے کہ بھی عوام دشمن قسم کا بجٹ ہوگا جو ان کے حالات آ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہی ہوگا جیسا ہم سمجھتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے بجٹ میں اسمبلی چلانا بڑا اوکھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری، اطلاعات پارٹی سے جڑے ان امور پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.